بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک تمہیں کسی چیز سے چھوڑے رکھوں، یعنی کسی چیز کا حکم نہ دوں، تو تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ بس تمہارے سے پہلے لوگ ان کے بلا وجہ سوال کرنے اور اپنے نبی کے اوپر اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جب میں تمہیں خود سے کسی چیز سے منع کر دوں تو تم اس سے رک جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم کروں تو اپنی طاقت اور حسب قدرت اس پر عمل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر عمل کے اندر شروع میں رغبت یعنی حرص اور تازگی ہوتی ہے، اور ہر رغبت میں بالآخر سکون ہوتا ہے۔ پھر جس کا سکون میری سنت کی طرف ہوا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا سکون میری سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل شروع کیا جاتا ہے تو اس میں انتہائی رغبت، جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ جوش و خروش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عمل کرنے والا کبھی افراط اور کبھی تفریط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا تو وہ کامیاب ہو گیا، چاہے اس میں جوش و خروش بھی نہ ہو، اور جس نے اس کے خلاف اور کوئی طریقہ یعنی بدعت وغیرہ کو اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو گیا، چاہے اس میں جوش و خروش ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا شبہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک کہ وہ اپنی خوش دلی سے نہ دے، اور تم میرے بعد کافروں کے طریقے پر نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو مارو
یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن پر عمل کرنے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ہرگز بھی جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے اوپر حوض کوثر پر آئے گی۔ اس سے واضح ہوا کہ قرآن مجید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع بھی گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے، لہذا سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید پر اکتفا کا دعویٰ کرنا ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت میں داخل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ اپنے صحابہ کرام کی پیروی کا بھی حکم فرمایا ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کے عمل کو سنت سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر انتہائی مؤثر وعظ فرمایا جس سے آنکھیں نمدار ہو گئیں اور دل دڑ گئے۔ ہم نے یا صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، گویا کہ یہ تو رخصت ہونے والے کا وعظ ہے، لہذا آپ ہمیں وصیت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور امیر کی بات سننے اور فرما برداری کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کو آپ کے اوپر امیر مقرر کر دیا جائے۔ بلا شبہ جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم پر ایسے وقت میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سنت کو تم مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور اس کو اپنے داڑھوں کے نیچے خوب دبا لینا، یعنی اس کے اوپر جمے رہنا، اور تم دین میں نئی نئی باتوں کے پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ دین میں جو بھی نئی چیز نکالی جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی گمراہی سے بچنے اور ہدایت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے جو تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، کہ وہ فرقہ جنت میں جائے گا اور اللہ کا پسندیدہ فرقہ ہوگا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی سنتوں کے تابع رہنا ایک مومن کا فریضہ ہے، اور اس میں مومنوں کے لیے بہت سارے فوائد اور منافع ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس کا انعام بیان فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا
ان کی اطاعت کر لے گا تو ایسے لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہے، جن کے 4 درجے بتلائے گئے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور انہی معزز ہستیوں کا دوسروں کو پیروی کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ دعا سکھلائی ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کیا کریں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ نعمت بھی اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کی اتباع کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی فرمودات، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کا حوصلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔